ایک قیام اللیل ہے، ایک صلاۃ اللیل ہے۔ قیام اللیل کا معنی تراوی اور صلاۃ اللیل کا معنی تہجد۔ دو نمازیں الگ ہیں، تہجد الگ ہے، تراوی الگ ہے۔ تہجد اللہ کے نبی کی پورے سال رہتی تھی، تراوی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ تراوی پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے ما قبل کے سارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگلے سارے گناہوں کو حق تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بڑا مسئلہ ہے کہ بھئی تراوی کی رکعت، اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراوی کے مسئلہ ثابت ہیں، لیکن رکعتوں کا مسئلہ صحیح روایتوں میں نہیں ہے، سیدھا سیدھا مسئلہ ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور حضرت کا یہ دوام معمول رہا کہ آخری عشرے میں حضرت کا اعتکاف ہوتا تھا۔ صرف ایک رمضان ایسا گزرا کہ جس میں حضرت نے اعتکاف نہیں فرمایا تھا، اور اس میں بھی وجہ تھی۔ حضرت نے جب اپنا خیمہ بنوایا اعتکاف کا، تو آپ کی بیویاں ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہ نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس زمانے میں مسجد نبوی جو تھی، وہ مسجد نبوی سارے ہی کاموں میں آتی تھی۔ عورتیں اس زمانے میں مسجد میں آتی تھی، اور عورتوں کو آنے کی اس وقت اس لیے اجازت دی گئی تھی کہ دین سکھانا تھا ان کو، اسلام سکھانا تھا، شروع دین تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر عورتیں بالکل نہیں آئے گی تو ان کو دین کیسے سکھایا جائے، اس لیے ان کے لیے الگ کمرہ بھی نہیں تھا۔ آگے مردوں کی صفیں بنتی تھی، پیچھے عورتوں کی صفیں بنتی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد تو خانقاہ بھی تھی، مدرسہ بھی تھا۔ وہ جو چبوترا آج بھی ہے، وہ حضرت وہاں تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھتے تھے حضرت، اور طلبہ سارے حضرت کے سامنے، حضرات صحابہ کرام جو حضرت کے طلبہ تھے وہ نیچے بیٹھتے تھے، اور ان طلبہ کی تعداد کبھی 70، کبھی 80، کبھی 200، کبھی 300 تک بھی ہو گئی۔ کھانے کا کوئی نظام نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب نے صحابہ سے فرمایا دیکھو یہ سب میرے طلبہ ہیں، اور آج کھانے کا نظام کچھ نہیں ہے، جس کے وہاں 2 کا کھانا پکا ہو وہ 1 کو لے جائے، اس لیے کہ مومن کے گھر میں 2 کا کھانا 3 کو کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے وہاں 3 کا پکا ہو وہ 1 کو لے جائیں، 3 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ساتھی لے لیا اپنے ساتھ کہ اللہ کے حبیب میں 3 کو لے جاتا ہوں، 1 کو نہیں 3 کو۔ گھر لے گئے اور اپنے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر سے فرمایا کہ بیٹے ان کو کھلا دو، یہ نبی کے مہمان ہیں۔ اور حضرت کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں بیٹھ کر صدیق اکبر جو ہیں حضور سے کچھ مشورے فرماتے تھے۔ میں نے اسی سے ثابت کیا، میں نے کہا ہماری مسجد والی جماعت اسی سے ثابت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد ایک صاحب نے مجھے پوچھا تھا کہ اس پر کوئی روایت، میں نے کہا یہ روایت بخاری شریف میں ہے۔ تو صدیق اکبر عشاء کے بعد حضور کے ساتھ بیٹھ کر کچھ مشورے فرماتے تھے، تو ہماری طرح وہ کھانے پینے کے مشورے تھوڑے ہوتے تھے، وہ تو دین ہی کے مشورے ہوں گے آپ کے، تو وہ دین کی باتوں کے مشورے ہوتے تھے۔ پھر عجیب بات ہوئی، اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ بیٹے ان 3 مہمانوں کو کھلا دینا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ گھر میں کھانا کتنا تھا؟ فرمایا 5 آدمیوں کا، اس میں ایک تو میں، عبد الرحمن کہتے ہیں، دوسرے میری بیوی، تیسرے میری والدہ، چوتھے میرے ابا صدیق اکبر 4، اور 5ویں ہمارے ایک غلام۔ 5 تو یہ جو ہو گئے، پھر 3 کو لے گئے تو 5 3 8 ہو گئے۔ عبد الرحمن سے کہا کہ بیٹے ان کو کھلا دینا، میں وہاں حضرت سے مشورہ کر کے آؤں گا۔ اب مہمانوں نے یوں کہا کہ جلدی کیا ہے، ابا جی کو آ جانے دو، ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے۔ ادھر صدیق اکبر کو تھوڑی دیر ہو گئی، کہیں سے تھوڑا بہت کھانا آ گیا تو حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیا۔ گھر آئے تو مہمانوں سے پوچھا کھا لیا تم نے؟ فرمایا ہم تو تمہارے انتظار میں تھے، نہیں کھایا۔ تو مہمانوں کو کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے کو ڈانٹا، یا غنصر، او کمینے کہاں گیا تو عبد الرحمن سمجھ گئے کہ ابا برسیں گے، تو چارپائی کے نیچے چھپ گئے۔
کہا تو نکل ادھر. فرمایا کیوں کھانا نہیں کھلایا؟ فرمایا ابا جی ان لوگوں نے منع کیا، میں کیا کروں. صدیق اکبر کو غصہ آیا، فرمایا اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو مہمانوں نے کہا اللہ کی قسم آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے. اب مسئلہ بہت مشکل ہو گیا، قسمیں ہو گئے آمنے سامنے، اور حضور کے طلبہ ہیں. صدیق نے قسم توڑ دی، فرمایا میں کفارہ دیتا ہوں. شیطان آ گیا بیچ میں اور کھانے بیٹھ گئے. مہمانوں کو بھی کھلا دیا ساتھ میں بیٹھ کر. جتنا کھانا تھا سارے گھر والے 8 آدمیوں نے کھایا اور اتنا ہی کھانا بچ گیا. یہ صدیق اکبر کی کرامت تھی اور میرے نبی کا معجزہ تھا. اولیاء کرام کے ہاتھوں پر، صحابہ کرام کے ہاتھوں پر کسی کرامت کا ظہور ہو وہ حضور کا معجزہ ہے. اسی لیے تو ابن قیم جوزی نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ معجزے ہمارے نبی کے، اس لیے کہ قیامت تک اولیاء کے ہاتھوں پر کرامت ظاہر ہوتی رہے گی اور وہ سب ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات ہیں. تو لاکھوں معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا تھوڑا کھانا پھر فرمایا جاؤ حضور کے گھر پر بھی بھیج دو. صدیق اکبر نے فرمایا. تو صدیق اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے تو کھانا کھا لیا ہے. تو حضرت عائشہ سے فرمایا رکھ دو کل کھائیں گے. دوسرے دن آپ کے مدرسے میں 70 طلبہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں. حضرت نے ان 70 کو کھلایا، 70 کو، اور حضرت نے خود کھایا، تناول فرمایا. حضرت عائشہ نے کھایا اور کھانا اتنا ہی بچ گیا. یعنی اتنا کھانا جو صدیق کے گھر سے آیا تھا 72 آدمیوں نے کھایا اور پھر بھی کھانا بچا. بے شمار کرامتیں علماء نے، معجزات ہے، علماء نے اس پر مستقلاً کتابیں لکھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور کیا کیا آپ کے ہاتھوں اس کا ظہور ہوا، کیسے پانی نکلا، انگلیاں ڈالی تو پانی نکلا، لعاب مبارک ڈالا تو پانی نکل آیا، کیسے آپ کے معجزات تھے. بہرحال مسجد نبوی مدرسہ بھی تھا، خانقاہ بھی تھی، مرکز بھی تھا، جماعتیں وہیں سے روانہ ہوتی تھی، اور جیل خانہ بھی تھا. مسجد نبوی جیل خانہ بھی تھا. کسی قیدی کو پکڑ کے لاتے تھے تو اللہ کے حبیب کہتے تھے مسجد کے ستون سے باندھ دو، تو وہی مسجد کے ستون سے باندھ دیتے تھے. سمامہ ابن اسال عمرے کے لیے جا رہے تھے، قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار، ایمان نہیں تھا، جا رہے تھے عمرے کے لیے. صحابہ کی ملاقات کہیں ہو گئی، پکڑ کے لے آئے نبی علیہ السلام کے پاس. حضرت نے فرمایا مسجد سے باندھ دو، تو ستون سے بندھوا دیا ان کو. ہر نماز کے بعد حضرت ان کے پاس جاتے، سمامہ کیف حال، کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ان تقتل زادم و ان تنعم لا شاکر. فرمایا مجھے قتل کرو گے تو میرا قبیلے کا میں سردار ہوں، بادشاہ ہوں، وہ لوگ بدلہ لیں گے، اور اگر مجھے احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مانوں گا. حضرت مسکراتے اور چل دیتے. صحابہ کو کہا تھا کھانے کی توجہ رکھنا، ان کو تکلیف نہ ہونے پائے. 3 دن ہر نماز کے بعد حضرت پوچھنے جاوے، ہر نماز کے بعد. 3 دن کے بعد فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا. قریب کے باغ میں گئے، غسل کیا، غسل کر کے آیا اور نبی علیہ السلام سے فرمایا حضرت میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ہے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئے. صحابی نے پوچھا کہ جب بندھے ہوئے تھے تب خطرہ زیادہ تھا، آپ کو کلمہ تب پڑھنا چاہیے تھا، اب تو چھوڑ دیا گیا تھا، آپ کو اجازت دے دی گئی تھی کہ جانا ہو تو جاؤ، اب کیوں کلمہ پڑھا؟ فرمایا ایمان تو تبھی آ چکا تھا میرے دل میں تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان. لیکن میں اس وقت اگر ظاہر کرتا تو شاید تم لوگ یہ سمجھتے کہ میں خوف کی وجہ سے ایمان قبول کر رہا ہوں، اس لیے میں نے تب ظاہر نہیں کیا. جب میں چھوٹ گیا تو اپنی آزادی سے اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو عمرے میں جا رہا تھا، یہ تمہارے صحابہ پکڑ کے مجھے لے آئے، اب میں جاؤں یا نہ جاؤں عمرے میں؟ حضرت نے فرمایا جاؤ، لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا، مکے کے حالات ٹھیک نہیں. فرمایا اچھی بات. ایمانی اسپیڈ جب آتی ہے نا وہ رکتی کہاں ہے؟ ایمانی اسپیڈ جو ہوتی ہے نا وہ پھر رکتی نہیں ہے. ہمارے تو ایمانی کھوکھلے ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان ہی میں وہ جان نہیں رہی ہے کہ وہ اسپیڈ ہمارے اندر ہو. صحابہ کا تو ایمان ہی ایسا جذبے والا تھا کہ ایک مرتبہ آ گیا تو آ گیا، پھر ان کے گوشت کو اتار کر قیمہ بھی بنا دیا جائے تو وہ برداشت کر لیتے تھے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے.
خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا کہ تمہارے قتل کا وقت ہے، مکہ والوں نے پکڑ لیا، تمہارے قتل کا وقت ہے، کچھ تمنا ہو تو پوری کرو۔ فرمایا 2 رکعت پڑھ لوں؟ فرمایا پڑھ لو۔ 2 رکعت حضرت نے پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا جی چاہتا تھا کہ میں لمبی پڑھوں، لیکن اس لیے میں نے مختصر کی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں قتل کے خوف سے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، دیر کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا چلو ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں خبیب، تیرے نبی کو تیرے بدلے میں پکڑ لیتے۔ خبیب کا چہرہ بدل گیا۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے چھوڑ کر نبی کو پکڑنا؟ مجھے چھوڑ کر میرے نبی کو تم کانٹا بھی لگاؤ کہ خبیب برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اشعار پڑھے ہیں بخاری شریف میں، وہ روایت میں موجود ہے، الا یدم بن کان فی اللہ مسرعی، فرمایا اللہ کے راستے میں مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما الا ایدم بن کان فی اللہ مسرعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہوں، اور میرا رب قادر ہے کہ میرے ٹکڑے شدہ بدن کو بھی دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایمانی جذبات تھے۔ سمامہ کو منع کیا تھا مکے جا کر ظاہر نہ کرنا، بخاری میں ہے وہاں جا کر ظاہر کر دیا۔ تو مطاف کعبہ میں لوگوں نے مارا، بہت مارا کہ تو صحابی بن گیا۔ اتنے میں چچا عباس آ گئے۔ چچا عباس نے کہا مت مارو، یہ تو قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار ہے، اور ہمارے مکہ میں گیہوں وہیں سے آتے ہیں، بنو حنیفہ سے۔ تو سمامہ مکہ والوں کو یوں کہہ کر آئے اب ہمارے علاقے سے تمہیں دانا پانی نہیں دیں گے، گلہ بن، جب تک کہ میرے آقا مجھ کو ہدایت نہ دیں۔ اللہ اکبر، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا اپنے نبی پر۔ پھر سمامہ عمرہ کر کے واپس آئے تو حضرت کے پاس آئے، اور حضرت سے یوں کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ کہہ کر آیا ہوں ان کو کہ اب تمہیں گلہ نہیں دوں گا، میں اب گیہوں نہیں دوں گا تمہیں جب تک حضور ہدایت نہ دے۔ میں اس روایت پر جب پہنچتا ہوں بخاری شریف میں تو میں بچوں کو کہتا ہوں، میں نے کہا سمامہ نے یوں کہا کہ اب میں تم کو گیہوں نہیں دوں گا جب تک کہ راشن کارڈ پر میرے نبی دستخط نہ کرے۔ آج کل راشن کارڈ چلتے ہیں نا کنٹرول کے، سستا اناج کی دکان کی، تو راشن کارڈ پر جب تک حضور کی دستخط نہ ہو وہاں تک میں تمہیں نہیں دوں گا۔ میرے نبی کے اخلاق ہے، حالانکہ وہ دشمن ہیں، ستانے والے، سب کچھ کرنے والے۔ کیا فرمایا حضور نے؟ بخاری شریف میں حضرت نے فرمایا دیتے رہو، کسی کو روکو مت، دیتے رہو ان کو، جو غلہ تم پہلے دیتے تھے اب بھی دیتے رہو۔ ہم جیسے ہوتے تو جذبات میں کہتے اچھا نہیں دینا ہے ان کو، بھوکے مرنے دو ان کو۔ فرمایا دیتے رہو، روکو مت۔ خیر یہ تو بات سے بات یاد آ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک رمضان میں ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ نے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں دوسرے خیمے میں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب عائشہ کو ہدایت ملی تو حفصہ نے بھی اپنا خیمہ بنایا، ام سلمہ نے بھی بنایا، اور دوسری بیویوں نے بھی بنا لیا۔ حضرت نے شام کو دیکھا کہ یہ اتنے سارے خیمے، فرمایا بیویوں کے ہیں۔ حضرت کو غصہ آیا، فرمایا میری ہدایت کے بغیر اور تم ہی لوگ یہاں ساری جگہ روک لوگے؟ حضرت نے فرمایا میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہوں، اپنے اعتکاف چھوڑ دیا۔ لیکن نبی جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس کو کسی طرح پوری کرتا ہے۔ اسی لیے گزشتہ ہفتے ایک روایت آئی کہ حضرت کی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کبھی تہجد رہ جاتی تھی تو حضرت دن میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، چونکہ نبی جب کسی کام کو شروع کرتا ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی وقت پورا کرتا ہے۔ حضرت نے اپنا یہ اعتکاف جو رمضان میں چھوڑا تھا وہ رمضان کے بعد شوال میں پورا کیا، لیکن پورا ضرور کیا۔ تو حضرت کا معمول تھا آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا، اور بہت اونچا معمول ہے اعتکاف کرنے کا، جو عمل ہے بہت اونچا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے، لیکن ہم اس عبادت سے غافل ہیں کہ اس اعتکاف سے ہم کو کیا ملتا ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے خیمے میں نماز پڑھی، یہی قیام اللیل جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ کتنی رکعت تراویح روایت میں کچھ نہیں آیا ہے، بس حضرت نے پڑھی۔ پھر حضرت ایک دن باہر نکل کر مسجد میں پڑھنے لگے تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت رات میں کوئی نئی نماز پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کھڑے ہو گئے پیچھے۔ ایک دن پڑھی، دوسرے دن پھر حضرت کھڑے ہوئے باہر آ کر پھر پڑھی، تیسرے دن پھر پڑھی،
چوتھے دن حضرت نے اپنے خیمے ہی میں پل لی، باہر نہیں نکلے مسجد میں۔ صحابہ صبح تک انتظار کرتے رہے کہ حضرت نکلیں گے، لیکن نہیں نکلے، اندر ہی میں پل لی۔ فجر کے بعد فرمایا میں رات میں تمہارا انتظار دیکھ رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں نکلا، اور میں نے اندر میں اس لیے پل لی کہ اگر روزانہ میں نکل کر پڑھتا اور تم اس طرح میرے پیچھے پڑھتے رہتے تو کہیں تمہارا شوق دیکھ کر اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دیتا، تم تو پڑھ لیتے لیکن میری پچھلی امت نہ پڑھ پاتی۔ اللہ اپنی پچھلی امت کی شفقت کی خاطر حضرت نے فرمایا میں نے خلوت میں پڑھ لی تاکہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے، یعنی تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ دیکھیے آج فرائض کے ہمارے ٹھکانے نہیں ہے، اگر تراویح فرض ہو جاتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ یہ ایک روایت ہے جو صریح ترین روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رمضان کے ابواب میں لیکن اس میں رکعتوں کا بیان نہیں۔ صدیق اکبر کے دور میں بھی اسی طرح مسئلہ رہا، کوئی کتنی پڑھ لیتا، کوئی کتنی پڑھ لیتا، اپنے اپنے طور پر انفرادن پڑھتے۔ حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسی طرح۔ پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ 2 وہاں پڑھ رہے ہیں، 2 وہاں پڑھ رہے ہیں، 4 وہاں پڑھ رہے ہیں، 1 وہاں پڑھ رہا ہے، کچھ گھر پہ پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو جائیں۔ ابی ابن کعب کو فرمایا کہ ابی تم نماز پڑھاؤ، اور سب کو کہا کہ اس امام کے پیچھے تم نماز پڑھو۔ حضرت عمر کے دور سے یہ تراویح کا باضابطہ طور پر جماعت کے ساتھ مسئلہ شروع ہوا، اور موطا امام مالک میں ہے کہ 20 رکعت پڑھوائی 20۔ اور حضرت عمر نے جب اس عمل کو جاری کیا تو ہزاروں صحابہ کرام تھے، کسی صحابی نے نہ نہیں فرمایا، تو صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور اجماع صحابہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب 20 رکعت تراویح پڑھی جائے گی۔ پھر ائمہ اربعہ کتنے مسائل میں اختلاف ہے، شافعی، مالک، احمد، ابو حنیفہ، کتنے مسئلوں میں، لیکن تراویح کے 20 رکعت کے باب میں کوئی اختلاف نہیں، سب کے سب کہتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھی جائے گی، شافعیہ ہو، مالکیہ ہو، حنفیہ ہو، حنابلہ ہو۔ پھر 1300 سال سے امت کا اتفاق چلا آیا ہے 20 رکعت کے اوپر، ہر دور میں امت کا اتفاق رہا 20 رکعت کے اوپر۔ ان تمام دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعت، اور آج بھی حرمین الشریفین دور عمری سے لے کر آج تک وہاں 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، چاہے مکہ المکرمہ ہو چاہے مدینہ المنورہ ہو، دونوں جگہوں پر 20 رکعت کا معمول ہے۔ یہ 1300 سال سے ایک عمل چلا آیا ہے، اسی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ 20 رکعت تراویح ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے 36 رکعت، امام مالک کے وہاں تو اور بھی زیادہ ہے، 20 سے بھی زیادہ ہے، لیکن مالکیہ کے وہاں بھی عمل 20 رکعت والے قول پر ہی ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت اعلیٰ نماز ہے، بہت اونچی نماز ہے، اور اس نماز کو اخلاص کے ساتھ جو آدمی پڑھے گا حق تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں گناہ جو معاف ہوتے ہیں نا، وہ صغائر معاف ہوتے ہیں، کبائر معاف نہیں ہوتے، کبائر کے لیے توبہ شرط ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا کہ بڑے گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، چھوٹے گناہ جو ہیں نمازوں سے معاف ہو جاتے ہیں، روزے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح حج کرنے سے معاف ہو جاتے۔ ایک حقوق العباد کا مسئلہ مجھے یاد آیا، دیکھیے میرے بخاری شریف میں کل ہی یہ واقعہ گزرا۔ یاد رکھیں حقوق العباد کے باب میں عام اصول تو یہی ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے وہاں تک اللہ معاف نہیں کرتا، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ لیکن ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ جس روایت سے کچھ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بھی معاف کر دیتا ہے حقوق العباد کو۔ وہ روایت کیا ہے؟ آپ نے سنی بھی ہوگی۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 کو قتل کیا تھا، 99 کو قتل کیا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ اس نے 99 کو قتل کیا تھا، لیکن پھر دل میں کچھ توبہ جاگی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 کو قتل کیا ہے، معافی کی کوئی گنجائش، معافی کا کوئی راستہ؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، معافی وافی نہیں۔ اس نے کہا کہ جب 99 ہے تو 100 پورے ہی کر لوں، اس کو بھی قتل کر دیا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی خشک صوفی ہوگا جس نے منع کیا، اس لیے کہ اگر وہ مسائل سے واقف ہوتا تو وہ نہ نہیں کہتا، کوئی راستہ بتاتا اس کو۔ بہرحال اس کو قتل کر دیا، 100 کا قتل ہو گیا، لیکن دل میں طلب ہے توبہ کی۔ پھر کسی سے پوچھا کہ اچھا بھائی توبہ کا کوئی راستہ، میں نے 100 کو قتل کیا،
تو بتایا کہ یہاں ایک بستی ہے، اس کا نام ہے نصرہ، تم اس بستی میں جاؤ، وہاں اللہ والے لوگ رہتے ہیں، وہ تمہیں کوئی توبہ کا طریقہ بتائیں گے، تم وہاں جاؤ۔ اب یہ اپنی بستی سے چلا، اس کی بستی کا نام تھا کفرہ، اور جہاں جا رہا تھا نصرہ، اپنی بستی سے یوں چلا اور راستے میں موت آ گئی۔ تو اب جہنم کے فرشتے بھی آ گئے کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے، اس لیے کہ ابھی توبہ تو کی نہیں اس نے۔ جنت کے فرشتے آ گئے کہ ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، اس لیے کہ توبہ کے لیے چلا تھا۔ فرشتوں کا اختلاف ہوا، تو اب کیا کریں؟ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کیا فرشتوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہاں جا رہا تھا اس سے قریب ہے یا دور ہے، اور جہاں سے نکلا تھا اس سے قریب ہے یا دور ہے، ذرا ناپ لو۔ اور عجیب و غریب بات روایت میں یہ ہے کہ وہ جہاں سے نکلا تھا اس سے قریب تھا ابھی تو، اور موت آ گئی تھی اس کی، اور جہاں جا رہا تھا اس سے دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں جا رہا تھا اس زمین کو سوٹ کر دیا، چھوٹی کر دی، اس کو قریب کر دیا ادھر، اور جہاں سے نکلا تھا وہاں سے اس کو دور کر دیا۔ اب زمین ناپی گئی تو جہاں سے نکلا تھا وہاں سے دور، اور جہاں جا رہا تھا وہاں قریب، تو فرمایا توبہ کے قریب پہنچ چکا ہے، اس لیے اس کی معافی۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کی معافی ہو گئی۔ اس روایت پر محدثین نے یوں لکھا ہے کہ دیکھیے قتل کرنا یہ حقوق العباد میں سے تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے معافی کا فیصلہ کیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ حقوق العباد کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں خوب ندامت ہو توبہ کی، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ حقوق العباد کو ادا کرنے کی فکر بھی ہو کہ میں اس کا حق ادا کر دوں گا، اس کے پیسے باقی ہے میں ادا کر دوں گا، کسی طرح میں اس کے پیسے ادا کر دوں گا، میں چاہے مزدوری کروں گا لیکن اس کا حق ادا کروں گا، مرنے سے پہلے میں اپنے سر سے بوجھ اتار دوں گا۔ ساری فکریں تھیں، اتفاقاً اب موت آ گئی اس کی، تو حق تعالیٰ اس کی فکروں کی بنیاد پر اور اس کے دل کی تمناؤں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سامنے والے کو قیامت میں ثواب اپنی طرف سے دے گا اور اس کو راضی کروا کر اس بندے کو معاف کروا دے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں بھی گنجائش ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، طلب بھی ہو۔ آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ قرض لیتے ہیں، دل میں یہ سوچتے ہیں کس کے دیے ہیں کہ اس کے دیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا، جہاں ہماری سوچ یہ ہو وہاں اللہ کی طرف سے بھی مدد نہیں ہوتی، پھر مدد ہی نہیں ہوتی، نصرت ہی نہیں ہوتی۔ تو خیر تراویح کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت ہی عبادت اعلیٰ درجے کی ہے، اور رمضان کی راتوں میں خاص طور پر اس عبادت کو رکھا گیا۔ ویسے یہ عبادت سنت مؤکدہ ہے، تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں قرآن کا پڑھنا افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اس میں قرآن کریم کو پڑھا جائے اور قرآن کو سنا جائے تو یہ بہت افضل عبادت ہے۔ اور پھر رمضان ہی کی باتیں جب چل رہی تھی تو اسی کے ضمن میں اور ایک مسئلہ آ گیا لیلۃ القدر کا۔ لیلۃ القدر کے بعد میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا لیلۃ القدر کب ہے؟ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ سال میں پھرتی رہتی ہے، پورے سال میں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ رمضان میں ہے۔ پھر رمضان میں بھی کب ہے؟ علماء کا راجح قول اور محدثین کا راجح قول روایتوں کی روشنی میں یہ ہے کہ آخری عشرے میں ہے، آخری 10 دنوں کے اندر یہ لیلۃ القدر ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ طاق راتوں میں جاگنا ہے اور جفت راتوں میں سونا ہے، یا طاق راتوں میں جاگنا ہے اور جفت راتوں میں گھومنے جانا ہے، یہ مطلب نہیں۔ کچھ روایتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ 22، 24، 26، 28 میں بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ آخری عشرے میں یہ رات جو ہے حق تعالیٰ نے رکھی۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، بتلانے کے لیے نکلے کہ شب قدر کب ہے۔ 2 آدمی لڑ رہے تھے مسجد نبوی میں، ان کا نام بھی آیا روایت میں، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن حضرت رضی اللہ تعالیٰ، دونوں صحابی ہیں۔ کعب کے پیسے باقی تھے عبداللہ کے پاس، اور مسجد میں ملاقات ہو گئی تو کعب نے کہا میرے پیسے لا،
وہ کہہ رہے تھے میرے پاس نہیں. اس میں ان کی آواز بلند ہو گئی. حضرت نے اندر سنا. حضرت نکلے تھے لیلۃ القدر بتلانے کے لیے، لیکن ذہن ان کی طرف چلا گیا. تو پہلے تو ان میں صلح کرائی. کعب سے فرمایا کہ کتنے پیسے باقی ہے؟ فرمایا اتنے. فرمایا ایک کام کرو، آدھے لے لو اور آدھے معاف کر دو. اور عبداللہ سے کہا آدھے دے دو. تو کعب نے فرمایا اللہ کے حبیب، میں آپ جتنا کہو گے میں لینے کے لیے تیار ہوں. تو آدھے لیے، آدھے معاف کر دیے. اب حضرت نے فرمایا میں تو نکلا تھا لیلۃ القدر بتانے کے لیے، لیکن اللہ نے میرے ذہن سے بھلا دیا. اللہ نے بلایا. پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں خیر ہے. اللہ نے جو بھلا دیا اس میں خیر ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس میں خیر ہے. اب کیا خیر ہے؟ لیلۃ القدر کو بھلا دیا. بتا دیتے تو اچھا ہوتا کہ ہم اس رات میں عبادت کرتے. خیر کیا ہے؟ خیر یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو چھپا دیا اللہ نے. اس لیے چھپایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو ظاہر کر دیتا کہ فلاں رات ہے، تو بندہ اسی رات میں عبادت کرتا، باقی رمضان سوتا رہتا، تو عبادت کا نقصان ہوتا، اتنی راتیں نہ جاگتا وہ. دوسری ایک بات یہ تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ فلاں رات ہے اور اس رات میں غفلت سے ہم سو جاتے اور وہ رات نکل جاتی، تو اگلے سال تک افسوس رہتا کہ نہیں ہمیں کہ شب قدر تو نکل گئے، میں کچھ کر نہیں سکا. تو اللہ اپنے بندے کو افسوس میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا. اس لیے لیلۃ القدر کو چھپا دیا تاکہ اس بہانے یہ پورا عشرائی جاگتا رہے اور کچھ نہ کچھ جاگے اور اس کو یہ رات مل جائے. اللہ کے دینے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو اللہ کے دینے کا یہ ہے، جیسے ہمارے اپنے بچوں کو دینے کے دو طریقے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو یہ چاکلیٹ بتاؤں کہ لو یہ چاکلیٹ بیٹا لے لو، اور ایک یہ ہے کہ یوں چاکلیٹ بتاؤں اور جب وہ آئے تو میں پیچھے چھپا دوں. پھر بچہ ادھر آئے تو میں ادھر لے لوں، پھر بچہ ادھر آئے تو میں ادھر لے لوں. اس کو چاروں طرف گھماتا رہوں یہاں تک کہ وہ رونے لگے. بچہ آخر میں رونے لگتا ہے. جب ہم نہیں دیتے نا تو وہ رونے لگتا ہے، اور جب وہ رونے لگتا ہے تو پھر میں دے دیتا ہوں لے بیٹے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو یوں فرمایا سیدھے سیدھے کہ لے بیٹا، لے میرے بندے، میں ہر نماز کے بعد تیری ایک دعا قبول کروں گا. یہ تو سیدھے سیدھے دے دیا. اور ایک شب قدر کو چھپا کر، جمعہ کے دن ایک ساعت ہے تھوڑی سی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کو بھی چھپا دیا. یہ چھپا کر حق تعالی ہمیں رلانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور میرے پاس روئے، اور جب یہ روئے تو اس کے بعد میں اس کو دے دوں. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں، اس لیے اس رات کو چھپا دیا گیا. لیکن افسوس کہ اتنی عظیم رات، اتنی عظیم رات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا شد میزرہ، حضرت اپنی لنگی بہت مضبوط باندھ لیتے تھے. لنگی مضبوط باندھنے کے دو مطلب، اپنی بیوی کے پاس بالکل نہیں جاتے تھے ایک مطلب، اور دوسرا مطلب کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے. ہم بھی بولتے ہیں نا کمر کس لینا، تو عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے پورا عشرہ خوب عبادت. تو شد میزرہ وایقظ اہلہ، اور روایت میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی آخری عشرے میں جگاتے تھے، جاگو اللہ کی عبادت کرو. تو گھر والوں کو یعنی بڑا اہتمام کرواتے تھے. افسوس کہ ہماری رمضانوں کا حال کیا ہو گیا، اور خصوصاً آخری عشرے کا حال کیا ہو گیا کہ ہماری راتیں ہوٹلوں پر گزر رہی ہیں، ہماری راتیں کھانے پینے کی گلیوں میں گزر رہی ہے، ہماری راتیں تفریحوں میں گزر رہی ہے، اور ہماری راتیں صرف بیانوں کے عنوان پر گزر رہی ہے. کیسے گزر رہی ہے؟ عشاء کے بعد تراویح کے بعد ایک بیان رکھ دیا گیا اور وہ بیان 2 بجے تک چلے گا، اور 2 بجے کے بعد کھانے پینے کے نظام چلیں گے، وہ شہری تک چلیں گے، پوری رات غائب ہو گئے ہماری. یہ راتیں اس طرح گزارنے کی نہیں ہیں. یہ راتیں تو اللہ کی عبادت کرنے کی راتیں. ہم کچھ نماز پڑھیں، ہم کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہم تلاوت قرآن کریں. ہمارے اکابر کے باب میں عجیب و غریب مسائل لکھے ہیں. آج ہی بخاری شریف میں ایک بات گزری، علامہ ابن القاتب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ علامہ ابن القاتب رحمۃ اللہ علیہ رمضان کی راتوں میں رات میں 4 قرآن پورے کرتے تھے، دن میں 4 قرآن پورے کرتے تھے. یعنی دن اور رات میں 24 گھنٹے میں 8 قرآن پورے کرتے تھے.
ہمارے چلیے وہ تو بہت دور ہو گئے، سب بہت دور ہو گئے، شاید ہم نہ مانیں، لیکن اس وقت قریب زمانے کا ایک بزرگ حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، ہمارے حاجی نثار بھائی نے خوب دیکھے ان کو، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، عجیب و غریب رمضان المبارک میں رات اور دن میں ملا کر ایک قرآن پورا کر لیا کرتے تھے، رات اور دن ملا کر، اس کا مطلب پورے رمضان میں 30 قرآن پورے کرتے تھے۔ یہ جو ہے کھانے پینے کے ایام نہیں ہے، 11 مہینے بہت کھا لیا، بہت گھوم لیا، بہت تفریحات کر لی اور بہت کچھ جو ہے دوڑ بھاگ کر لی، یہ راتیں اللہ کی عبادتوں کی، ہمیں اس میں اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ان راتوں کے اندر برستی ہے۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور اے پیغمبر تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے اپنے نبی کو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 1000 مہینے تم عبادت کرو، اس کے مقابلے میں تمہیں رات ایک نصیب ہو جائے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینے تک عبادت، اور یہ ایک رات تمہیں نصیب ہو گئی تو یہ ایک رات کی عبادت 1000 یعنی 80 سال سے زیادہ ثواب اس رات میں ملے گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، جبریل امین خود تشریف لاتے، ملائکہ کا جھن اترتا ہے، اور جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، مختلف عبادتوں میں جو لگے، فرشتے آ کر اس کی ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فرشتہ تمہاری ملاقات کرتا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ نظر تو نہیں آتا فرشتہ شب قدر میں، لیکن دل میں اپنی عبادت پر تمہیں سکون ہو جائے، سمجھ لو کہ فرشتے نے ملاقات کر لی تمہاری۔ بہت بڑی علامت بیان کی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کہ تم عبادت کر رہے تھے، اس میں تمہیں سکون ہو گیا کہ اللہ آج میری عبادت میں مجھے بڑا سکون لگ رہا ہے، سمجھ لو کہ وہ فرشتہ آ کر تمہارا مصافحہ کر گیا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اور پھر پوری رات اللہ کی طرف سے سلامتی۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں ہم لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرو نا سلامتی کی، دعا کرو نا سلامتی کی، ہم سب کو کہتے پھرتے سلامتی کی، اور اس صورت میں اللہ کہتا ہے میں خود سلامتی اتارتا ہوں، سامنے سے کہہ رہا ہے، وہ سامنے سے بول رہا ہے کہ میں خود سلامتی تم پر اتارتا ہوں، اور یہ سلامتی کب تک؟ آدھا پونا گھنٹہ نہیں، یہ حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمتوں کی بچھار ہوتی رہتی ہے، سلامتی عطا کی جاتی ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ کیسے گزرتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھ لیں کہ ہمارا رمضان کیسے۔ اسی لیے میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو وہاں کے علماء سے کہتا ہوں، مسجدوں کے امام سے کہتا ہوں کہ جب رمضان شروع ہونے والا ہے تو وہ ایک کتاب ہے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی، اکابر کا رمضان، ہمارے اکابر رمضان کیسے گزارتے تھے، اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو لوگوں کے سامنے سناؤ کہ ہمارے اکابر کا رمضان کیسے گزرتا تھا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ اتنی مشغولیات، اتنی ہمہ ہمی، اتنا بڑا کام جو عالمی سطح کا کام لے کر کے ہر وقت فکر، لیکن اس کے باوجود اور زبان کی لکنت، اور اس لکنت کے باوجود حضرت رمضان میں روزانہ ایک قرآن پورا فرماتے تھے۔ اندازہ لگایا کہ ہمارے اکابر کیسے رمضان کو گزارتے تھے۔ آج میری آپ کی رمضان کا کیا حال ہو گیا ہے، دن تو غیبتوں میں گزرتا ہے اور رات گھومنے میں گزرتا ہے، اور اب تو ہمارے جوانوں نے عجیب، کہیں والی بال کھیل رہے ہیں، کہیں کرکٹ رمضان کی راتوں میں کھیل رہے ہیں، کبھی کھانے کے لیے یہاں سے بمبئی تک جا رہے ہیں۔ اللہ کیسے ہماری رمضان تباہ و برباد ہوتی ہے۔ سنو ایک جملہ بڑا سخت ہے، لیکن کاش کہ شاید کہ اس جملے سے ہمیں کچھ سبق ملے۔ علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالی کسی بندے سے معافی کو چھیننا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کے کاموں میں مشغول کر دیتا ہے۔ معافی کو چھیننا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کے کاموں میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مبارک مہینے میں بھی ہماری معافی نہ ہو۔ اسی لیے تو جبریل امین
جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا آمین، تیسری پر قدم رکھا آمین. تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو کوئی تھا نہیں، آپ کس سے بات کر رہے تھے آمین آمین آمین؟ فرمایا جبریل امین آئے تھے، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہو اور وہ خدمت کر کے جنت نہ کمائے. تو میں نے کہا آمین. جبریل نے ہلاکت کی دعا کی اور نبی نے آمین کا محل لگایا. کتنی سخت دعا ہو گئی. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ پیغمبر آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے کہا آمین. تیسری سیڑھی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، فرمایا جبریل نے دعا کی. کیا دعا کی؟ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور وہ اللہ سے معافی مانگ کر اپنی بخشش نہ کرائے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا آمین. دیکھیے مبارک مہینہ مل رہا ہے پھر بھی ہماری بخشش نہ ہو تو ہم سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں ملعون کون ہوگا؟ ملعون کا معنی رحمت سے دور. کون ہوگا جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے؟ اس لیے ہمیں اپنی رمضان کو سنوارنے کی ضرورت ہے، سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اپنے پورے مہینے کو اللہ کی یادوں میں عبادت. کچھ نہیں بن پا رہا ہے آپ کو، کچھ نہیں بن پا رہا ہے، چلو میں ایک راستہ آپ کو بتاؤں. کچھ نہیں بن پا رہا ہے، تراویح پڑھ کر گھر جا کر سو جاؤ. لیکن کم سے کم غیبتوں میں، کھیل کود میں، گھومنے میں تو وقت نہیں جائے گا. اور اس نیت سے سو جاؤ کہ میں صبح کو سحری میں اٹھوں گا، تھوڑی سی تہجد پڑھ لوں گا اور سحری کھا لوں گا. انشاءاللہ اس نیت سے سونے پر رات کا سونا بھی عبادت بن جائے گا. کم سے کم اتنا تو ہم کر لیں. لیکن گھومنے میں اور تفریحات میں اپنی رات کو نہ گزارے. بہرحال شب قدر کے بہت فضائل ہیں اور شب قدر کے اندر گناہوں کی معافی کے مسائل بھی ہیں، اور یہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ جفت راتوں کے اندر بھی، اور وہ روایت جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں نقل فرمائی کہ عید کا دن جب آتا ہے اور بندہ جب عیدگاہ میں جاتا ہے تو اس موقع پر اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اگر کوئی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا اس کی مزدوری دے دینی چاہیے. مزدور نے کام پورا کر دیا تو اس کی مزدوری دے دو. اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مزدور نے کام کیا تو اس کی پسینے کی پیشانی کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. دوسری روایت میں فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، مالدار کے پاس پیسے ہوتے ہوئے مزدور کو رلانا یہ ظلم ہے. آج ہم رلاتے ہیں سب کو، پیسے ہوتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے. مزدوروں کو رلانا بہت بری چیز ہے. پھر ہماری تھنکنگ جو بن چکی ہے نا، سوچ جو ہماری بن چکی ہے نا، وہ کیا سوچتے ہیں؟ اس سے جتنا پسینہ چوسنا ہو چوسو، کام خوب لو، کام خوب لو، اور جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا دو. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو نصیحت کرتے ہوئے بخاری شریف میں روایت ہے، یوں کہا تھا ابو ذر یہ غلام جو ہے نا یہ تمہارے بھائی ہے. اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی ہے. جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ، جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، اور اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور اگر طاقت سے زیادہ کام دیا تو تم بھی ساتھ میں تعاون کرو، اس کی مدد کرو. ابو ذر غفاری جس رنگ کا کپڑا خود پہنتے تھے اسی رنگ کا کپڑا غلام کو بھی پہناتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی نے یوں کہا کہ حضرت یہ آپ نے اوپر سفید پہنا، غلام نے بھی سفید پہنا اور نیچے بلیک کلر کا ہے، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، اس کو بھی بلیک پہنا ہے. اس کے بجائے آپ ایسا کرتے کہ اس کو جو سفید دیا وہ خود آپ پورا سوٹ سلا لیتے اپنا، تو اوپر بھی سفید نیچے بھی سفید. تو فرمایا میرے آقا نے فرمایا جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ. یہ حضرات صحابہ کرام، آخر صحابہ کرام اتنے مقبول کیوں بنے کہ دنیا میں رضی اللہ عنہ کا، اتنے مقبول کیوں بنے کہ جنت کی بشارتیں سنائی؟ آج ہی میں نے ایک بات کہی اپنے طلبہ کو بخاری شریف میں، حضرات صحابہ کا مزاج تھا کہ پوری زندگی میں میرا نبی ہم سے کبھی ناراض نہ ہو. آج میری صبح سے شام تک کے میرے اعمال سے میرا نبی ناراض ہو رہا ہے. صبح سے شام تک کے ہمارے اعمال سے
اللہ کا نبی ناراض ہو رہا ہے. صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ میرا نبی میرے عمل سے ناراض نہ ہو. ابو داؤد شریف میں روایت ہے حضرت کا یوں گزر ہوا. فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ فرمایا فلاں صحابی کا. حضرت نے کچھ نہیں کہا, آگے چلے. وہ صحابی مسجد نبوی میں آئے, حضرت کو سلام کیا تو حضرت نے سلام کا جواب تو دیا لیکن تھوڑی بے رخی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو وہ صحابی نے حضرت کو تو کچھ نہیں پوچھا, کسی کو پوچھا کہ کوئی بات ہوئی ہے, مجھ سے ناراض لگتے ہیں حضرت. فرمایا ہمیں بھی نہیں معلوم, تمہارے مکان سے گزرے تھے تو پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان, بس اتنا. تو صحابی نے کیا کیا, ابو داؤد شریف میں ہے, جا کر پورا مکان گرا دیا. اور پھر عجیب و غریب بات, حضرت کو آ کر یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے گرا کر آیا, کوئی شانوان نہیں بتائی اپنی کہ میں گرا کر آیا. حضرت ہفتے کے بعد ادھر سے پھر نکلے. فرمایا یہاں ایک مکان تھا, کیا ہوا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ ناراض ہو گئے تھے تو اس کو توڑ دیا. حضرت خوش ہو گئے, ان کو بلایا. اب مکان بنانا تو بالکل جائز ہے, بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ضرورت کے لیے مکان بناؤ. پھر حضرت ناراض کیوں ہوئے؟ اصل میں انہوں نے اپنے مکان کے اوپر اسراف کر کے گنبد بنایا تھا. یہ ایک اسراف ہوا, ضرورت سے زائد چیز ہوئی, گنبد بنانا اپنے مکان کے اوپر. حضرت اس پر ناراض ہوئے تھے تو اس صحابی نے مکان ہی پورا توڑ دیا. صحابہ چاہتے ہی یہ تھے کہ حضرت ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو, کسی عمل سے. اور نبی علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ میں میرے صحابہ سے کبھی ناراض نہ ہوں, دونوں طرف سے تھا. اسی لیے حضرات صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا, انبیاء کے بعد افضل ترین اس دنیا میں حضرات صحابہ. حضرات صحابہ سے بڑھ کر دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی نہیں ہو سکتا ہے, بہت اونچا مقام. اور صحابہ کے لیے کوئی بڑے بڑے لقب نہیں, حکیم الامت, حکیم الاسلام, خطیب الاسلام, فقیہ الامت. کہیں سنا آپ نے کہ کسی نے کہا ہو کہ ابو بکر صدیق حکیم الاسلام, فقیہ الامت, حکیم الامت, حضرت عمر؟ کبھی سنا کوئی لفظ؟ کبھی نہیں. ان کے لیے لفظ صحابی ہی کافی ہے جو صحبت رسول پر دلالت کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر کسی لقب کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. بہت اونچا لقب صحابی کا جو ان کو ملا تھا, اس سے اونچے لقب کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. تو حضرات صحابہ کی اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ معیار صداقت ہیں, معیار عدالت ہیں. یہ صحابہ براہ راست حضور کے شاگرد ہیں اور اللہ کے نبی سے براہ راست انہوں نے علم لیا. اور اگر ہم انہی صحابہ پر کوئی تنقید کر دیں گے, کچھ کہہ دیں گے, تو پھر صحابہ بے اعتماد ہو گئے, اور جب بے اعتماد ہو گئے تو ان کے علم پر اعتماد ہی نہیں رہا, تو تمہارے پاس پہنچا ہوا دین کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ تنقید سے پاک ہے, تنقید سے بالا تر ہے, ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں. اور ان سے کوئی قصور ہوا ہے وہ اللہ نے کروایا ہے اس دین کو مکمل کرنے کے لیے, دین کو پورا کرنے کے لیے, تاکہ عملی اور پریکٹیکلی طور پر نبی کے سامنے صحابی وہ عمل کر لیں اور اس کا ثواب یا اس کی جزا یا اس کی سزا جو کچھ ہے وہ پریکٹیکلی طور پر سامنے آ جائے. تو صحابہ نے نبی کے دین کو مکمل کیا, احسان ان کا ہوا ہمارے اوپر, لیکن اس کے بجائے ہم ان پر تنقید کرنے لگے, ہم ان سے متعلق برا بھلا کہنے لگے. اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. بھائی ہم سے اگر کچھ نہیں بن پڑتا ہے تو کم سے کم اپنے بڑوں کی تعظیم کرو. بخاری شریف میں ہے, ایک صاحب آئے, حضرت سے فرمایا متی الساعہ یا رسول اللہ, قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضرت نے فرمایا کوئی تیاری ویاری کی ہے تم نے؟ قیامت کا ابھی سے پوچھ رہے ہو تو کوئی تیاری کی تم نے؟ فرمایا اللہ کے حبیب کوئی تیاری نہیں, لیکن اتنا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, بس اتنا ہے مجھے. تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا, انت مع من احببت. فرمایا اچھا, قیامت میں جنت میں تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے. حضرت انس کا جملہ آگے سنو. انس فرماتے ہیں کہ یہ جملہ مجھے اتنا خوش کر گیا کہ پوری دنیا کوئی مجھے دے تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی نبی کے اس جملے سے مجھے خوشی ہوئی. تو شاگرد پوچھ رہے ہیں حضرت انس کے کہ حضرت آپ کو کیوں خوشی ہوئی؟ فرمایا نبی نے جب یہ کہہ دیا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہیں گے, تو ہم تو حضرت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ مجھ کو انہی کے ساتھ رکھے گا. دیکھیے حضرات صحابہ کرام کی تمنا دیکھیں, کیسے ان کے دل کے جذبات تھے. آج ہمارا دین جو ہے نا وہ بالکل کمزور سا ہو گیا, لولا لنگرا جیسا دین ہو گیا.
ہمارے پاس وہ محفوظ دین نہیں رہا، ہمارے پاس نہ وہ اطاعت کے جذبات رہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کا ہمیں پتہ چلا۔ میں ایک اللہ کے نبی کے مقام پر دیکھو، بہت کام کی بات ہے، تو بات بہت گہری، لیکن میں ذرا اس کو نیچے اتر کر کے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے نبی علیہ اللہ کی نگاہ میں، کتنا اونچا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا، اور قرآن اس بات کو نقل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا، ہم نے اوپر اٹھا لیا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا، عیسیٰ کو سولی بھی نہیں دی کسی نے، شبہ ہو گیا ان کو، ہم نے تو ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,00,000 سے زائد انبیاء گزرے حضور سے پہلے، ان میں سے کسی نبی کو اوپر نہیں اٹھا لیا زندہ، حالانکہ حالات تو ان پر بھی آئے تھے۔ نوح علیہ السلام پر کتنے حالات، ابراہیم علیہ السلام پر کتنے حالات، لوط علیہ السلام پر کتنے حالات، ان کو کسی کو زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام ہی کو کیوں اٹھایا؟ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک عجیب و غریب حکمت لکھتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اصل میں اب عیسیٰ کے بعد ایک آخری نبی آنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اللہ معراج کرانے والا ہے اور زندہ آسمانوں پر اٹھانے والا ہے، تو اس کے مقدمے کے لیے پہلے سے عیسیٰ کو آسمان میں زندہ اٹھا کر بتا دیا کہ جب عیسیٰ کو اٹھا سکتا ہوں تو میرے نبی محمد کو اٹھا لوں تو تمہیں کیا اشکال ہو سکتا ہے۔ حضور کے معراج کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا آسمانوں پر۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس نبی کی اتباع کریں، اطاعت کریں۔ آج کے سبق میں جو روایات گزری، یعنی تراویح کی پابندی، رمضان کی اہمیت اور اسی کے ساتھ لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کا ہم اہتمام کریں، سرسری طور پر اپنے رمضان کو گزارنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، چلیے یہ بہت دن سے ذہن میں بھی عیادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی کسی کے وہاں کوئی بیمار ہے، عیادت کے لیے جائیں۔ دیکھو عیادت کا بہت لمبا چوڑا باب ہے۔ عیادت کرنا، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنا، یہ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 10 حق ہے۔ حضرت نے وہ حقوق گنوائے، چھینک آئے تو وہ اگر الحمدللہ کہتا ہے تم اس کو یرحمک اللہ جواب دو، وہ سلام کریں تم سلام کا جواب دو، یا تم خود سلام کرو اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ، بیمار پڑیں عیادت کرو، انتقال کر جائیں جنازے میں شریک ہو، یہ سب حقوق ہیں۔ تو عیادت کرنا سنت ہے، لیکن عیادت کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بے وقت نہ جائیں، اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سنت کی نیت سے جائیں۔ ہمارے وہاں نام لکھوانے جاتے ہیں، سمجھ میں آیا نا، کہ ہاں عیادت کرنے آئے تھے تو نام لکھوانے جاتے ہیں، نہیں، نبی کی سنت سمجھ کر عیادت کرنے جائیں۔ وہاں جائیں تو بہت دیر نہ بیٹھے، اس لیے کہ مریض کو تکلیف ہوگی تمہارے بیٹھنے سے۔ ہاں آپ سے بے تکلفی ہے اور آپ کے بیٹھنے سے راحت پہنچتی ہے تو ضرور بیٹھے، اور اگر ہمارے بہت دیر بیٹھنے سے اس کو تکلیف ہوگی تو بہت دیر نہ بیٹھے، عیادت کر کے چلے آئے۔ پھر اسی کے ساتھ چند بیماریاں ایسی ہے جس میں امام غزالی نے لکھا ہے، حدیث نہیں ہے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ عیادت کے لیے نہ جاوے، جیسے آنکھ کی بیماری، اس میں عیادت کے لیے نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس غریب کو آنکھیں بند کر کے سونے کو جی چاہتا ہے، میں جاؤں گا تو آنکھ کھولنی پڑے گی، تو ہم نے عیادت نہیں کی، تکلیف پہنچائی۔ کھجلی کی بیماری، وہ غریب اپنے کپڑے اتار کر سونا چاہتا ہے، ہماری وجہ سے کپڑے اوڑھنے پڑیں گے اس کو۔ تو اس طرح کی کچھ بیماری ہے کہ جن بیماری کے اندر منہ کے اندر کی کوئی بیماری، دانت کا درد وغیرہ، تو یہ تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے۔ اس بیماری ہم جائیں گے عیادت کے لیے، اس غریب کو ہمیں بات کرنا پڑے گا، حالانکہ وہ بات کرنے کو اس کا جی نہیں چاہتا ہے۔ تو جن بیماریوں میں مریض کو تکلیف ہو اس میں نہ جائیں۔ پھر مریض کے پاس جائیں تو کچھ دوا جانتے ہیں تو وہ بتا دیں، لیکن نیم حکیم خطرے جان والا مسئلہ نہ ہو، خاموں کا کی کوئی دوا نہ بتائیں، ایسی دوا نہ بتائیں کہ جس سے بیچارے کو راحت کے بجائے نقصان ہو جائے۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ مریض کے پاس جب ہم جائیں تو اس کو راحت ہو ایسی باتیں کریں، ڈراوے نہیں اس کو. ارے یہ آپ کو بیماری جو ہے نا، وہ صاحب کو ہوئی تھی تو بیچارے اللہ کے پیارے ہی ہو گئے. یہ طریق غلط ہے. اس کو راحت کی، سکون کی باتیں کرے، کوئی حرج نہیں، اللہ آپ کو بہت جلدی اچھا کر دے گا. یہ تو بیماری جسم ہے تو بیماریاں آتی رہتی ہے، تندرستی ہے اللہ بیماری بھی دیتا ہے، کل کو بیماری چلی جائے گی، بیماری آتے دیر نہیں لگتی، جاتے ہوئے دیر لگتی. ایسے کلمات کہیں کہ آدھی راحت تو اس کو اسی سے ہو جائے. اگر آپ کو دعا پڑھنا ہے، جو حدیثوں میں دعا آئی ہے وہ دل میں پڑھے. ہمارے حضرت جب ابھی بیمار تھے مدینہ شریف میں، تو میں یہاں سے پہنچ گیا، حج کے بعد میں پہنچا، وزٹ ویزا لے کر کے وہاں پہنچا تو ایک بڑے مولوی صاحب خلیفہ ہیں وہ کسی کے، وہ عیادت کے لیے آئے اور ان کے ساتھ کچھ مریدین. بڑے مولوی صاحب آتے ہیں تو ہلکا ہوتا ہی ہے ساتھ میں، تو کچھ ہلکا بھی ساتھ تھا. اب وہ مولوی صاحب نے یوں کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو. حضرت سوئے ہوئے، انہوں نے دعا شروع کی. بخاری شریف کی روایت ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، ہم اللہ تعالیٰ سے شفا چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں. حضرت کو آکسیجن چلایا تھا تو حضرت نے یوں ہٹایا اور فرمایا چپ ہو جا خاموش رہے. پھر حضرت نے فرمایا یہ طریقہ غلط ہے. فرمایا یہ دعا حدیث میں ضرور آئی ہے لیکن دعا دل سے کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ کرنا چاہیے. مریض کے سامنے تو کچھ ایسی باتیں کرو جس سے مریض کو تسلی ہو. یہ تم دعا پڑھ رہے ہو زور زور سے، اس کا مطلب تم مجھے ڈرا رہے ہو کہ میں بہت بیمار ہوں، مر جاؤں گا. یہ غلط طریقہ ہے. دعا ضرور کریں لیکن آہستہ اپنے دل میں دعا کریں. اس کے سامنے تو ایسی باتیں کریں کہ اس کو راحت ہو، اس کو اطمینان ہو جائے. اس کو یوں کہیں یہ بیماری بہت معمولی ہے، ایسی بیماریاں تو آیا کرتی ہے، فلاں صاحب کو ہوئی تھی اللہ نے ان کو شفا دے دی، وہ گھومتے پھرتے ہو گئے، کل کو آپ بھی گھومتے پھرتے ہو جاؤ گے. کتنی تسلی اس غریب کو ہو جائے گی. دواؤں سے جو تسلی نہیں ہوگی وہ ہمارے جملے سے ہو جائے گی. تو یہ عیادت کے طریقے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے، دیہاتی صحابی تھے، دیہاتی. اب دیہاتیوں کو آداب کہاں ہوتے. تو حضرت نے اس کا بخار دیکھا کہ بہت بخار ہے. حضرت فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، بھائی اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا، پاک کر دے گا، اچھا کر دے گا. تو وہ صحابی دیہاتی تھے، نبی کی دعا کی ان کو کیا قدر. تو انہوں نے کہا تم مجھے کہتے ہو کہ اللہ پاک کر دے گا، صاف کر دے گا، حالانکہ بخار اتنا ہے مجھے کہ ایک آدمی جو ہے موت کے منہ میں چلا گیا ہے. وہ خود ہی بول رہے ہیں کہ موت کے منہ میں چلا گیا. تو حضرت نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو جائے گا. روایت میں ہے کہ دوسرے ہی دن ان کا انتقال ہو گیا. تو مریض کے پاس بات ایسی کریں جس سے اس کو راحت ملے. یہ عیادت مریض کے طریقے ہیں. پھر اس کے ہمارے وہاں مزاج اور بھی بن گیا ہے، سارے شہر میں گھومیں گے اور مریض کے پاس جا کر کھانا کھائیں گے. وہ ان کا بیچاروں کا جو کھانا آتا ہے اسی میں سے بیٹھ جائیں گے. یہ بھی غلط طریقے. آداب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مریضوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے اٹھتے تھے، کھجور کھا رہے تھے. فرمایا علی نہ کھاؤ اس کو. کیوں؟ یہ گرم چیز ہے، تم ابھی بخار سے اٹھے ہو، تمہارا معدہ کمزور ہو گیا ہے. بخار سے معدہ اپنا کمزور ہو جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا. تو فرمایا تم اس کو نہ کھاؤ. پھر حضرت علی کو فرمایا حریرہ پیو. حریرہ، حضرت نے فرمایا حریرہ پیو، اس لیے کہ یہ چیز جلدی ہضم نہیں ہوگی، تمہیں معدہ خراب ہو. پھر آگے حضرت نے فرمایا حریرہ پینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بیمار کے غموں کو دور کرتا ہے. تو اب کوئی اس کو یہ سمجھے کہ چلو ٹینشن آ جائے تو حریرہ پی لینے کا، یہ مطلب نہیں ہے. حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیمار کو سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ کھانا نہیں کھایا جاتا. دیکھ لو ہم بھی بیمار پڑتے ہیں، اچھے بھی ہو جاتے. کوئی پوچھتا ہے کیسے؟ اچھا تو بہت کھایا نہیں جاتا نا مول صاحب، زبان پر لقمہ نہیں جاتا ہے نا. تو سب سے بڑا ٹینشن ہمیں کھانے کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حریرہ پیو، تو یہ نہ کھانے کا جو ٹینشن ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. یہ بتانا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا. وہی حریرہ جو ہم دودھ کے اندر آٹا گھی وغیرہ ڈال کر کے پکا لیتے ہیں، یہی عرب کے اندر پکایا جاتا تھا. یہ زود ہاضم بھی ہے، جلدی ہضم ہونے والی چیز ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. روایتوں میں بہرحال عیادت کے طریقے آئے ہیں، ہمیں سنت کے مطابق عیادت کرنا چاہیے. جناب عمران بھائی شیخ والو دوارے
ان کے پیر میں فریکچر ہوا ہے، ہاسپٹل میں ہے، تندرستی کی دعا کی درخواست کیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے جو بیرونی ملک میں ہیں اور وہاں طوفان ہے، حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو سبھی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بلکہ ہم دعا کرتے سبھی انسانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سبھی کی اللہ حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل، اللہم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا کلہ۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، ہمیں اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے حبیب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قرض کی ادائیگی کی صورتیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، بے قصور ہے بیچارے، اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بھوکوں کو کھانا نصیب فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما۔ اے اللہ جن کی بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، غیب سے ان کے نکاح کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ نکاح والوں کے اولاد صالح عطا فرما۔ اے اللہ میاں بیوی میں خوب محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے شوہر کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے ان شوہروں کو رحم دل کرم دل بنا دے، اپنی بیویوں کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو اولاد سے پریشان حال ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، مطیع بنا، پرہیزگار بنا۔ اے اللہ ہماری بیویوں کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بہن متعلقین رشتہ دار اللہ تعلق رکھنے والے سبھی کی مغفرت فرما دے۔ اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اجرے ہووں کو آباد فرما، یتیموں کا سہارا عطا فرما، بیواؤں کی دستگیری فرما، اور اس کے لیے جو لوگ مدد کر رہے ہیں اے اللہ ان کی مددوں کو خوب قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔